آج کل لوگ بنگلہ دیش میں ہوئے واقعے کے بعد عمران خان کی نحوست کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اس نحوست کے لیول کا کچھ معائنہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی جس سے بھی ہاتھ ملاتا ہے یا جس کا نام لیتا ہے یا جس کو سپورٹ کرتا ہے اسے کس طرح جنکس کرتا رہتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے روشنی ڈالتے ہیں عمران خان کی پہلی کیمپین سپورٹ، جو کسی اور کی نہیں بلکہ ان کے اپنے ایکس زائنسٹ سالے زیک گولڈ سمتھ کی تھی، اور یہ مہم انہوں نے چلائی پاکستانی برٹش مسلم کے خلاف صدیق خان۔ جی ہاں، اس میں صدیق خان کے خلاف بہت ہی گندی ریشل کیمپین چلائی زیک گولڈ سمتھ، جو ایک اسلاموفوب اور زائنسٹ ہیں۔ یہ صرف زائنسٹ نہیں ہیں بلکہ یہ عمران خان کے بچوں کے گارڈین بھی ہیں، اور عمران خان کے بچے انہی کے گھر پلتے ہیں۔ مہاتیر محمد کو جدید ملیشیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کو مہا دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا ہے۔ بس پھر ایک دن یوں ہوا کہ عمران احمد نیازی کے ساتھ تصویر کھنچوا بیٹھا، اور اس کے بعد انتخابات میں شرمناک شکست سے دوچار ہو کر سیاست سے ہی کنارہ کش ہو گئے۔ اپنے ٹرم کے ٹوائلائٹ میں عمران خان روس کے دورے پہ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ 24 گھنٹوں کے بعد روس اور یوکرین کی جنگ لگ گئی۔ اس دورے سے تو کچھ خاص حاصل نہیں ہوا، ہاں مگر اس کی نحوست وہاں تک بھی پہنچ گئی۔ ایز سلیکٹڈ پرائم منسٹر جب انہوں نے پہلی دفعہ امریکن وزٹ کی اور ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی تو ایک شرمائی ہوئی دلہن کی طرح بیٹھے تھے، جسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ کسی سٹیج پہ بیٹھی ہے، اور ٹرمپ صاحب جس کانفیڈنس سے بولتے رہے، یہ چپ کر کے ہر چیز پہ صرف سر ہلاتے یا مسکراتے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ عمران خان کے لیے تو شاید یہ ورلڈ کپ جیتنا ہو، لیکن ٹرمپ صاحب اپنی اگلی الیکشن پوری طرح ہار گئے۔ عمران احمد نیازی جب دنیا میں کسی بھی لیڈر سے ملتے، وہ صرف اپنی نحوست نہیں چھوڑتے بلکہ پاکستان کا ایک بہت برا تاثر ایز اے پی ایم چھوڑتے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ہاتھوں سے لوگوں کے اوپر بات کرنا اور بدتمیزی سے کسی بھی ڈپلومیسی، کسی بھی ڈیکورم، کسی بھی پروٹوکول کو فالو نہ کرنا، بڑی ایروگنس کے ساتھ اور بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ وہ پیش آتے تھے۔ جس طرح وہ ان لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں جو ان کے گرد گرد آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ڈپلومیٹ سے اس طرح اٹھنا بیٹھنا بولنا بھی ایک کول چیز ہوگی، اور یہ چیز جتنے بھی لیڈرز ہیں دنیا کے ان کو سخت ناگوارا تھی، اسی لیے شاید ان کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں تھا۔ اور کیوں لیتا؟ ان کی کریڈیبلٹی آخر تھی کیا؟ لیکن مینرز نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی اس آدمی میں۔ تصویریں کھنچاتے وقت بھی آپ اگر ان کی باڈی لینگویج چیک کریں تو آپ ایز اے پاکستانی آپ کو شرم آئے گی۔ تو پھر جب خان صاحب شری لنکا پہنچے تو وہاں کے صدر سے مہنگائی کا فارمولا لے کے آیا ہوں یہ کہہ کر واپس لوٹے، اور کچھ عرصے بعد ہی شری لنکا خود دیوالیہ ہو گیا، اور وہاں کے صدر کو ملک سے ہنگامی حالت میں فرار ہونا پڑا۔ اب ایک مہینہ پہلے ہی خان صاحب نے مجیب الرحمان کے غدار نہ ہونے کے بارے میں لمبی چوڑی ٹویٹس کی تھی۔ یہ ٹویٹس ان کے ہینڈلرز اور ڈونرز باہر سے کرواتے ہیں۔ آج مجیب کے مجسمے مسمار کیے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں، اور اس کی بیٹی فرار ہو کر اسی انڈین شہر جا کر اتری ہے جہاں سے 1968 میں یہ سازش شروع ہوئی تھی۔ ویسے اگر ان کی منحوس دور پہ روشنی ڈالی جائے تو ایک ہی آدمی تھا جو اس کی منحوسیت سے بچ نکلا، جس نے نیازی کی کال تک نہیں لی۔ مودی صاحب تسی بچ گئے۔